بسم اللہ الرحمن الرحیم 15 اپریل فنون لطیفہ کا عالمی دن یا عالمی ڈے، انٹرنیشنل ڈے یا عالمی یوم سال 2012 سے عالمی اقوام کی انجمن یعنی اقوام متحدہ کو فنون لطیفہ کا عالمی یوم، دن یا ڈے، انگریزی میں ڈے کہتے ہیں، منانے کا خیال پیدا ہوا۔ اس انجمن نے ہر سال اپریل کی 15 تاریخ کو یہ دن منانے کا طے کیا۔ یہ دن عالمی طور پر مشہور اطالوی آرٹسٹ، انجینئر اور تھیالوجی یا علم الہیات کے ماہر لیونارڈو اونچی کی پیدائش کا دن ہے۔ اس دن کا مقصد فنکارانہ تخلیقات جیسے کہ فن تعمیر میں نئے نئے خیالات کی ترجمانی، تصویر کشی، پینٹنگ، خطاطی اور مجسمہ سازی، ادب و ثقافت وغیرہ میں معاشرے کی ربط کو نمایاں اور مضبوط کرنا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ دن فن کی عالمی تنظیم انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف آرٹ، جو غیر سرکاری تنظیم ہے، اور اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو کی عالمی سطح پر آرٹسٹوں کی حوصلہ افزائی کرنے میں شرکت کار ہے۔ یعنی AII جو NGO ہے، اس نے یونیسکو سے اس مقصد پر تعاون کیا کہ بین الاقوامی سطح پر آرٹسٹوں کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے، اور انہوں نے تسلیم کیا۔ اقوام متحدہ نے ان کی تجویز کو قبول کیا، شرف قبولیت بخشا۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اسلامی نقطہ نگاہ سے اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے علم و فنون کی ترقی اور احیاء انسان کی بشری اور فطری ضرورت ہے۔ انسان کی ترقی اور احیاء یہ بشری اور فطری ضرورت ہے انسان کی۔ اسلامی تحقیق تعلیمات میں اس میں تفصیلات سے ہٹ کر صرف مختصر طور سے یہ سمجھ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التین میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین انداز سے، بہترین طریقے سے، بہترین ترتیب سے اس کی تخلیق کی، اسے پیدا کیا۔ چنانچہ اس کی خلقت میں حسن و خوبی کا ودیت ہونا لازمی ٹھہرتا ہے۔ یعنی اگر وہ انسان جس کی فطرت میں حسن و خوبی نہ ہو، وہ انسان ہی نہیں ہے۔ انسان کسی بھی پائے کا ہو، اس میں یہ چیز لازمی طور پر حسن و خوبی ہوتی ہے، اسے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ایسا کیا جائے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی روشن یعنی جو لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ جو اللہ نے دعویٰ کیا ہے، اس کی تردید ہے، جو کسی بھی طور پر مناسب نہیں ہے، جو ہمیشہ جھوٹی ہی رہے گی۔ اس لیے کہ خالق کائنات نے انسان کو یہ چیز ودیت کر دی ہے، انسان کے اندر فطرت میں اس کو یہ چیز، اس کی فطرت میں چیز ڈال دی ہے۔ تو حسن و خوبی کا ودیت ہونا انسان کے لیے لازمی ہے۔ اس کا خیر کی آرزو کرنا اور برائی سے نفرت کرنا اس فطری اصول کا بدیہی تقاضا ہے۔ یعنی انسان کا حسن سے محبت کرنا، برائی سے نفرت کرنا، یہ اس کی فطرت کا بدیہی تقاضا ہے کہ وہ ایسا کرے۔ انسانی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو اس کی طویل ترین ترقی کے تہ میں یہی حقیقت کار فرما نظر آتی ہے، جس کا تعلق فنون لطیفہ سے ہے۔ فنون لطیفہ محض آرٹ، مصوری اور تصویر کشی ہی کا نام نہیں، بلکہ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اس میں کسی نہ کسی حوالے سے علوم و فنون کے سارے شعبے آتے ہیں۔ نت نئے ایجادات، کمپیوٹر کی ایجاد اور آج کے جدید دور میں اس کی رفتار بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ کمپیوٹر نے جو سہولت میسر کی ہے، اس سے فنون لطیفہ کو بھی فروغ پذیر رہنے میں بہت آسانی اور بہت وسیع میدان میسر آیا ہے اور آ رہا ہے اور ہوگا۔
قدرت کے نئے نئے رنگ اور انسانی عمل و فکر اور عقل کے نئے نئے آہنگ دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے حوالے سے ہر ایسا کام جس میں انسان کی بھلائی اور بہتری ہو وہ کرنا لائق تحسین ہے۔ انسانوں کا انسان رہتے ہوئے جدت ترازی کا حق حاصل ہے، اسے خدائے بزرگ و برتر کے سامنے سربسجود رہنا چاہیے۔ اپنی علمی و فنی تخلیقات میں بھی اس حقیقت کا اظہار کرتے رہنا چاہیے۔ یہی فنون لطیفہ کا مرکزی نقطہ ہونا چاہیے کہ اس سے خالق کائنات کی روشن راہیں اور مقصد تخلیق انسان و کائنات کو جلا ملتی ہے۔ انسان کو خدا نہیں بننا چاہیے بلکہ خدا کا بندہ رہنا چاہیے۔ انسان کو خدا نہیں بننا چاہیے بلکہ بندہ خدا رہنا چاہیے۔ اس کا ہزار ہر انگ سے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی ہدایت کے مطابق ہمیں اپنا روز و شب بسر کرنے کی راہ پر چلائے۔ ہمیں آج 15 اپریل کو فنون لطیفہ کی عالمی دن کے حوالے سے اس پیغام کو عام کرنے کی جستجو کرنی چاہیے۔ شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔